افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی انتہا پر پہنچنے کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ روکا نہ گیا تو دونوں ہمسائے ممالک کے مابین باقاعدہ جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دہلی اور کابل کا وقتی اتحاد بھی خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، جس میں اصل نقصان افغانستان اور پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا، جبکہ فائدہ صرف بھارت کو ہوگا۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورہ بھارت خطے میں ایک سفارتی چال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ دورہ دراصل دشمن کے دشمن سے دوستی کے مترادف ہے، یعنی بھارت اور طالبان ایک ایسے وقت میں قریب آ رہے ہیں جب کابل اور اسلام آباد کے درمیان اعتماد کی فضا تقریباً ختم ہو چکی ہے اور سرحدی جھڑپیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ اگرچہ بھارت نے ابھی تک طالبان کی افغان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن نئی دہلی میں افغان وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال، مشترکہ پریس کانفرنس اور باہمی تعاون کے معاہدے اس بات کا ثبوت ہیں کہ دونوں ممالک ایک نئی سفارتی راہ پر گامزن ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ انڈیا کے دوران اور اس کے فوراً بعد پاک افغان سرحدی جھڑپوں نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ پاکستانی دفاعی تجزیہ کار افغان سیکورٹی فورسز کی جانب سے ہونے والے بلا جواز حملوں کو نئی دہلی کی پشت پناہی سے جوڑ رہے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ پاک انڈیا دوستی کی سفارتی کوششیں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب بھارت کی قوم پرست تنظیم RSS اپنی 100 سالہ تقریبات منا رہی ہے۔ افغان طالبان اور RSS دونوں ہی جدتیت، خواتین کی آزادی اور مغربی تہذیب کو اخلاقی زوال کا سبب سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک خواتین کا کردار محدود، معاشرتی نظم، مذہبی اور ریاستی تشخص، ثقافتی یکسانیت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس طرح کا فکری ملاپ آج انڈیا میں ہوا اور افغانستان کی دوستی کی صورت میں عملی شکل اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق تاریخ گواہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ نظریاتی کشمکش سے زیادہ عملی مصلحتوں پر استوار رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں جب پاکستان کو مذہبی شدت پسندی کے راستے پر ڈال دیا گیا تھا، تب RSS سے منسلک بھارتی وزیر خارجہ اٹل بہاری واجپئی نے ضیاء جنتا کے ساتھ غیر معمولی گرمجوشی دکھائی۔ واجپئی نے 1978 میں پاکستان کا دورہ کیا، مگر بھٹو کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ پوری دنیا ضیاء کے اس آمرانہ فیصلے کی مخالفت کر رہی تھی۔ بعد ازاں بھارت کے وزیر اعظم مرارجی دیسائی کو ضیاء نے پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ ایسی مثال بھارت پاکستان تعلقات کی تاریخ میں نایاب ہے۔ بھارت میں RSS کی فکری بنیاد تاریخی مسلم حکمرانوں کی مخالفت پر استوار ہے، جبکہ طالبان انہی مسلم شخصیات خصوصاً بابر اور تیمور کو فخر کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن آج انہی دونوں انتہا پسند رجحانات کے درمیان وقتی مفادات نے فاصلہ کم کر دیا ہے۔ یہی تضاد نریندر مودی کے دور میں بھی دیکھا گیا جب وہ وسط ایشیا کے ان ممالک سے قریبی تعلقات بنا رہے تھے جن کے قومی ہیرو وہی مسلم فاتحین تھے جنہیں بھارت میں غاصب کہا جاتا ہے۔ اس طرح مودی حکومت عرب دنیا سے معاشی تعلقات بڑھانے میں بھی پیش ہے، حالانکہ RSS کا بیانیہ ہمیشہ عرب اثرات کو غیر بھارتی قرار دیتا رہا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو طالبان اور RSS کے مابین فکری رشتہ مذہب سے زیادہ سماجی کنٹرول اور قدامت پسندی پر قائم ہے۔ افغان وزیر خارجہ کا دورہ بھارت محض سفارتی رابطہ نہیں بلکہ ایک علامتی واقعہ ہے، ایک ایسا لمحہ جب خطے کے دو مختلف انتہا پسند بیانیے اپنی داخلی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا لے رہے ہیں۔ طالبان حکومت بھارت کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر قبولیت حاصل کرنا چاہتی ہے، جبکہ مودی سرکار افغانستان میں اپنا اثر بڑھا کر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اختیار کر رہی ہے۔ تاہم یہ قربت زیادہ دیر پا نہیں لگتی، کیونکہ دونوں فریقین کی نظریاتی بنیادیں مختلف ہیں اور تاریخی تجربات بتاتے ہیں کہ مصلحت کی بنیاد پر بننے والے اتحاد زیادہ دیر نہیں چلتے۔ افغانستان اور بھارت کے تعلقات میں حالیہ گرمی دراصل جنوبی ایشیا میں طاقت کے نئے توازن کی تلاش ہے۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ غور و فکر کا ہے کہ آیا اسے اپنی سفارتی حکمت عملی اثر نو ترتیب دینا ہوگی یا محض رد عمل کی سیاست سے کام چلانا ہوگا۔ اگر اسلام آباد نے اپنی مغربی سرحدی پالیسی میں دور اندیشی نہ دکھائی تو نئی دہلی اور کابل کا وقتی اتحاد بھی خطے میں ایک نئی محدود سرد جنگ کا آغاز بن سکتا ہے، جس میں اصل نقصان افغانستان اور پاکستان دونوں کے عوام کو اٹھانا پڑے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।